بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے وقت بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین دماغی صلاحیتوں اور شکل و صورت میں پیدا کیا۔ آسمان اور زمین میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس بھی تخلیق کو دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر کائنات کے خالق کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج کو مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرمایا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے ارد گرد میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بنا دیا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ان نعمتوں سے کفر کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں، گو رات کو زیادہ اور دن کو کم، اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا دن کا زیادہ اور رات کو کم۔ اس امر میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہماری آنکھیں بار بار کھلتی ہیں اور ہم رات کو سو نہیں پاتے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو۔ اکثر برا خواب دیکھنے کے بعد، کروٹ بدلنے پر یا اچانک جھٹکے سے آنکھ عموماً کھل جاتی ہے۔ کیا کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے؟ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن شاید اس پر غور نہ کیا ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قدرت کا قانون ہے، اس کے تحت ہر انسان امیر غریب اور اچھے برے پر کسی نہ کسی قسم کی تکلیف، دکھ اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا غموں اور تکلیفوں کی آماج گاہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، لیکن مشاہدہ کبھی نہیں کیا، اور یہ کسی بیماری کی علامت نہیں ہے کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں اس لیے کھل رہی ہے کہ کوئی بیماری ہے، تو یہ بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو بار بار نیند سے جگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور پھر جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا جو وہ چاہے گا۔ مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس قیمتی وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم اور مقدس ہوتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے کہ اس وقت تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر رات کو اچانک 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کریں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کر دے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے تو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔
اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے، اولاد کے لیے ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اور اگر بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار رحمت کے فرشتے بلا رہے ہوتے ہیں کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اسے پہچانو اور اسے انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کو آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی افزائش اور پیدائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اس طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اس کا بندہ رات کے اس وقت نیند سے بیدار ہو اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اسے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کر کے اسے ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکارنے پر سوئے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کا جواب نہ دیں تو تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کریں اور پھر پاک ہو جائیں اور چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے، اور یہ عبادت کا وقت دعا کا بہترین ساتھی ہے۔ دعائیں اس وقت قبولیت تک پہنچتی ہیں، اور جیسا بھی ہو مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کریں۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن جواب دہ بھی ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور جن کاموں سے منع کیا ہے انہیں ترک کر دینا چاہیے، اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔